بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ جب انسانوں کے لیے استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے، جب جانوروں کے لیے استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ جیسے قلادہ کا لفظ ہے، جب انسانوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار، انعامی تمغہ جو گردن میں لٹکایا جاتا ہے، اور جب جانوروں کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پٹا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ لفظ استعمال تو انسانوں کے لیے کرے اور معنی اس کا پٹا کرے اور لغت کی کتابوں سے اس کا حوالہ دے تو یہ بے وقوفی ہو سکتا ہے، اور یہ حرکت کوئی جانور ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 336، اور یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلادہ مستعار لیا، عاریتاً لیا۔ اب یہاں قلادہ کا معنی پٹا نہیں ہوگا نعوذ باللہ، بلکہ قلادہ کا معنی یہاں ہار ہوگا۔ یہی لفظ جب انسانوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار، اور یہی لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پٹا۔ بالکل یہی فرق اور یہی تفصیل لفظ معاویہ کے متعلق ہے۔ جب یہ جانوروں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، جب انسانوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ ویسے تو معاویہ نام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کرنے کی ضرورت اگر محسوس فرماتے تو نام تبدیل کر دیا کرتے تھے، لیکن کئی سارے صحابہ کے نام معاویہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کے کسی صحابی کا نام بھی تبدیل نہیں کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی کہ یہ نام بالکل صحیح ہے۔ بلکہ اہل بیت نے بھی اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھے ہیں، جیسے صحیح بخاری میں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر نام موجود ہے، حدیث نمبر 5792 سے پہلے۔ یہی بخاری جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اور یہ عبداللہ بن جعفر جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا، یہ کون ہے مرزے کی زبان سے سن لیں۔ اس لیے حضرت علی کے دو بیٹے بڑے لاڈلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں، ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے جو بیٹوں کی طرح تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اس نام سے چڑھتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اہل بیت کا بھی حبدار نہیں ہے۔ بہرحال اس تفصیل کے سامنے آنے کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس نام پر مہر لگ جانے کے بعد، اہل بیت کی طرف سے اس نام پر مہر لگ جانے کے بعد لفظ معاویہ کے معنی پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن بعض لوگ اس کا معنی زیر بحث لا کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی خاطر ہم اس لفظ کے معنی پر بھی بحث کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ عوا یاوی سے ہے۔ جب یہ صفت کتے یا بھیڑیے کی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے منہ اٹھا کر تسلسل کے ساتھ چیخنا، آواز نکالنا، اور بھونکنا بھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ انسان کی صفت ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لسان العرب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط بازوؤں والا طاقتور جوان جو مخالف کے بازو کو موڑ کر رکھ دے۔ تو جس طرح لفظ قلادہ جب انسانوں کے لیے استعمال ہو معنی اور ہوتا ہے، جانوروں کے لیے استعمال ہو معنی اور ہوتا ہے، اسی طرح لفظ معاویہ جب جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے معنی اور ہوتا ہے، جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے معنی اور ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند آئے گا اور کتوں کو کتوں والا معنی پسند آئے گا۔ بعض اوقات ایسے نام ہیں ان کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا، اگرچہ وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں۔ عرض کر دیں، چلے اشارتاً عرض کرتے ہیں، یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے، لیکن صحابہ کرام میں 1 درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے، اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ جی مرزا جی، ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا الٹی کرنی ہے، جو آپ کے ابوں نے آپ کو سکھایا ہوگا آپ نے وہی بتانا ہے، لیکن ہم نے پوری تفصیل ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے، اب فیصلہ خود کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا مطلب اتنا ہی خطرناک تھا، اتنا ہی غلط تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازماً نام تبدیل کرتے۔ عبداللہ بن جعفر کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام معاویہ نہ رکھتے، لیکن ان کو تو یہ مطلب خطرناک نظر نہیں آیا، تجھے نظر آ گیا، کیونکہ انسانوں کو انسانوں والا معنی نظر آئے گا اور کتوں کو کتوں والا معنی نظر آئے گا۔ خلفاء راشدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں، اس سے پھر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، دل دکھتے ہیں۔ جی جی مرزا جی، جب آپ کے ابوں کے دل دکھیں گے تو آپ کے دل بھی دکھیں گے، ظاہری بات ہے۔ اور مرزے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے 7260 نمبر،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے، اس میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں پڑھیں اور بڑی لمبی پھر دعا کی، اور جو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس موقع پر اگر مرزا جہلمی ہوتا تو باہر کھڑا رہتا اور کہتا کہ اس مسجد کی نسبت میں معاویہ نام آتا ہے، میں اس مسجد میں نہیں جاتا، میرا دل دکھا ہوا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرویز جو کافر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، اس نام سے اس کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ علی بھائی میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول تھا، جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی؟ لیکن معاویہ نام سے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ ہاں اب ذہن میں بات آئی کہ پرویز کا تعلق ایران سے تھا۔